بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب رضوان عرفان صاحب، جو ایشیا کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ کے صدر ہیں. اس سے قبل ان کے والد محترم شہید عرفان صاحب اس الیکٹرانک مارکیٹ دکانداروں کی 28 سال خدمات انجام دیتے رہے. بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا، جس کے بعد رضوان عرفان صاحب 4 سالوں سے خدمات جاری ہیں. آج ہم ان سے اس الیکٹرانک کے جو مسائل، الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسیشن کے جو مسائل ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم. رضوان صاحب ابھی جو موجودہ گورنمنٹ نے جس طرح سے صبح 6 بجے سے اور رات 8 بجے تک کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ کیا اس سے کوئی تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہوگا؟ کیونکہ الیکٹرانک مارکیٹ جو ہے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ 10 بجے تک کھلی رہتی ہیں، تو اس سے کون سے نقصانات کا اندیشہ ہے تاجروں کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بتاؤں، آپ جو 6 مہینے سے 8 مہینے تک جو لاک ڈاؤن ہوا جی، جو پچھلے سال جو ہوا، اس کی وجہ سے تقریباً کوئی دکانداروں کی کمر ٹوٹ گئی. دکاندار جو ہے مقروض ہو گئے. دکاندار کو جو ہے وہ جو کام کرتے تھے ان کے ورکر ان کو نکالنا پڑا اور جو ہے اپنی دکانیں بند کرنی پڑی ان کو. اس کے بعد بڑی مشکل سے جو ہے وہ کرونا تھوڑا تھما. اس کے بعد لوگوں کا کاروبار شروع ہوا. لیکن کچھ دنوں بعد پھر ایک لہر جو آئی کرونا کے سلسلے میں. اس میں بے شک ہم بھی بالکل جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کرونا ہے، موجود ہے، لیکن ہمیں کرونا کے ساتھ احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنا ہوا. گورنمنٹ آف سندھ نے ایک اعلان کیا صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کے مارکیٹیں کھولنے کا. جو سب سے پہلے ہم نے جو اس کی بات کی جو ہے وہ اس پہ اعتراض اٹھایا. اس کی جو ہے ہم نے تشہیر کی کہ یہ غلط فیصلہ ہے آپ کا. اس کے 2 سے 3 دن تک جو ہے لگاتار دکانداروں کو کافی اس میں نقصان ہوتا رہا. پھر ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور حکومت سندھ سے جو ہے درخواست تھی کہ اس کو جو ہے فوراً ختم کیا جائے. اس کی ٹائمنگ رات 8 بجے تک کی جائے، صبح 10 سے لے کے رات 8 بجے تک. اور ہفتہ وار جو چھٹی، وہ ایک جو چھٹی بن رہی تھی وہ 2 چھٹیاں کہہ رہے تھے کہ جمعہ اور اتوار کی، وہ ختم کی جائے. تو اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا اور ہماری درخواست قبول کی. ہم سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب کا، ناصر شاہ صاحب کا، کمشر صاحب کا، کہ انہوں نے پھر ہماری بات سنی اور جس پہ فوراً ایکشن لیتے ہوئے ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 6 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کر دی گئی. یہ ٹائمنگ سے تو آپ مطمئن ہیں کہ ان سے تاجروں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا؟ بالکل. لیکن جو پچھلا لاک ڈاؤن ہوا اس میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، مختلف پیکیجز دیے تاجروں کو. وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اناؤنس ہوئے اور صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایزی لون دیا جا رہا ہے، بجلی کے بل معاف کیے جائیں گے، سوئی گیس کے بل معاف کیے جائیں گے. اور یہ کہا گیا تھا کہ جو دکاندار ہیں یا جو رہائشی مکانات ہیں، فلیٹس ہیں، ان کے 1 ماہ کا کرایہ 1 یا 2 ماہ کے کرایے بھی معاف کیے جائیں گے. اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ آپ یہ صرف جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات تھے، وعدے تھے، کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. البتہ وفاقی گورنمنٹ نے جو ہے وہ کمرشل صارفین جو دکاندار تھے ان کی بجلی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے 2 سے 3 مہینے جو ہے انہیں معاف کیے، لیکن دوبارہ وہ آگے اس کو ایڈجسٹ کیے. لیکن کرائے کے عمد میں نہ سندھ گورنمنٹ نے نہ وفاق نے کوئی بھی جو ہے فیصلہ نہیں کیا. جو دکانداروں کے کرائے تھے، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے دکانداروں نے 1 مہینہ کوئی دوسرے کی مدد کی، 1 مہینہ 2 مہینہ کرایہ چھوڑا. لیکن اس کے بعد جو ہے کرایہ جو بنتا تھا تو اس کی قسطیں باندھی گئیں. تو وہ قسطیں ابھی چلی رہی تھی کہ پھر یہ دوبارہ ایک اور جو ہے یہ سلسلہ آ گیا سلسلہ، تو اس میں وہ چیز رک گئی. رضوان صاحب، آپ تو تاجروں کا ایک بڑی طاقت ہے، صنعت کاروں کی ایک بڑی طاقت ہے. آپ نے اس سلسلے میں آپ نے اس شہر سے جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے تحریک انصاف، ان کو مینڈیٹ بھی دیا ہے شہریوں نے، اور 14 MNA ہیں، 25 سے زیادہ MP ہیں. تو آپ نے اس سلسلے میں منتخب نمائندوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ گزشتہ دنوں آپ کے تاجروں اور صنعت کاروں کی ایک میٹنگ جنرل باجوہ صاحب سے بھی ہوئی تھی. اس سلسلے میں آپ کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کہ آپ یہ اپنے مسائل پیش کرتے ہیں ان کے سامنے؟ دیکھیں، جو جنرل باجوہ صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ بڑے بڑے صنعت کار، سرمایہ دار، ان کی
मीटिंग होती है। ताजरों को नहीं बुलाया गया छोटे था उसमें। ताजर जो है, मेन ताजर जो है वो छोटे ताजर हैं जो रीढ़ इस की हड्डी है, मार्केट की जी। रीढ़ की हड्डी हैं, इस पाकिस्तान को मैशत उनको को चलाते हैं। नजरअंदाज किया गया। उनको नजरअंदाज किया गया। सनतें जब चलती हैं, जब हमारी जब दुकानें दुकानें खुलती चलती हैं, हैं, जी। जब हम दुकानों से उनका माल बेचेंगे तो सनतें सनतें चलेंगी। चलेंगी। लेकिन वो उसको जो है निगलेक्ट किया जाता है, उनको बुलाया नहीं जाता। सबसे मैं आपको बताया चलूँ, हम लोगों को जो है वो खाते में नहीं लिया जाता। क्या मसला है? हम तो गवर्नमेंट जबकि शहर की रौनक है दुकानों से। जबकि हमारी जो है मार्केट बंद होती है वो दुनिया देखती है, सनतें बंद होती हैं तो दुनिया नहीं देखती है। तो हम तो मार्केट में बैठे हुए हैं, सामने फेस करते हैं और सरकार को टैक्स भी देते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो सदर टाउन ने 77 अरब रुपए दिया है, जो बाकायदा गवर्नमेंट की डायरेक्टरी में मौजूद है इनकम टैक्स की। तो 77 अरब देने के बावजूद भी हमें ना पूछा जाए, ना हमारे मसाइल हल किए जाएं, तो सरासर नाजायज़ है, नाइंसाफ़ी है। हमने 12 वफाकी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं, सिंध गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि 70% रेवेन्यू कराची वफाक को देता है, 96% जो है सिंध को देता है। तो उसके बावजूद भी है कराची को जो है मईशत का पहिया चलता है। कराची जो है मुआशी हब है, मईशत का पहिया चलता है, पहिया चलता है और कारोबार चलता है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है और इस रेवेन्यू की वजह से सरकार के जो है वो निज़ाम चलता है। सरकार का जो लोगों के टैक्सेस, आवाम की जो टैक्सेस की मद में सरकार के जो है वो सैलरी मिलती है, उनको सरकार के जो है ऑफिस चलते हैं। लेकिन वो क्या वजह है कि जो हम लोगों को जो है बैठ के हमारे मसाइल हल के वो सिर्फ हम पे हुक्म लाद देते हैं। ये सरासर नाजायज़ है, सरासर नाइंसाफ़ी है। तो ये सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वफाक को भी और सिंध को भी, कि कोई भी हमारे ऊपर कोई भी अगर फैसला करना चाहते हैं या हमारे पास उसमें मशवरा किया जाए, मशावरत की जाए। जो बाहमी मशावरत से जो फैसले होंगे वो देरपा भी होंगे और दूरस भी होंगे। अच्छा रिजवान साहब, आपकी इन बातों से तो ये महसूस होता है कि शायद ताजरों और सनतकारों में कोई इख्तलाफात हैं जो आपको नज़रअंदाज किया जाता है और आपकी सुनवाई नहीं है फेडरल गवर्नमेंट तक या सूबाई गवर्नमेंट तक। और दूसरी बात जो मैंने महसूस की है कि ताजर और सनतकार, उनका सिविल हुकूमतों से एतमाद उठ चुका है। यही वजह है कि सनतकार जो है वो आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। इससे पहले माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। मार्शल लॉ के दौर में तो उस वक्त के हुक्मरानों से मुलाकात होती रही है, लेकिन सिविल गवर्नमेंट के होते हुए ताजरों का और सनतकारों का को जनरल से अपील करना तो एक बड़ा मायूब सा लगता है। देखिए, वो सनतकार भी जो है एक आखिरी उम्मीद होती है उनकी। जब वफाक उनको सपोर्ट नहीं करेगा, वफाक उनके मसाइल हल नहीं करेगा, सिंध गवर्नमेंट जब उनके मसाइल हल नहीं करेगी, तो फिर वो जाएगी कहाँ? फिर वो जाएगी ऊपर, जहाँ जो है वो निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ लोग जो असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान आर्मी एक मुनज़्ज़म इदारा है, एक रिस्पेक्टेड इदारा है और आखिरी उम्मीद उसी से होती है। आखिरी जो है आखिरी उम्मीद के लिए जाते हैं वो लोग। हमें ज़रूरत नहीं, अगर हमारे मसाइल वफाक हल कर देती है या सिंध गवर्नमेंट हल कर देती है तो हमें क्या ज़रूरत है कहीं जाने की। अभी गुज़श्ता दिनों एक मैसेज चला था उस पर व्हाट्सएप पर कि जो कराची में एक ब्रंच हुआ था और ब्रंच में 400 ताजरों ने जो है वार्न किया था गवर्नमेंट को कि अगर यही हालात रहे तो हम मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, सनतें बंद कर देंगे, हम सरमाया समेट कर चले जाएंगे, हम लोग महबल वतन है, हमारी औलाद यहाँ रहना चाहती है, हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो उसके बाद उसका जो था कोई ख़ास रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। तो कोई ऐसी सूरत हाल है, कोई ऐसे हालात हो गए कि सनतकार या ताजिर यहाँ से मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए आप, जब अल्लाह का शुक्र है जो हालात 2012, 13, 14 में थे, 12 में, 11 में या 10 में थे, जो खून रेजी हो रही थी, जो वो बड़ा तावान हो रहे थे, जो लोगों को टारगेट क्लियर होती, वो ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरी है, बहुत बेहतरी है। के मुकाबले में कराची में अमन है, अमन बिल्कुल बहुत बेहतरी है। और इसका सेहरा हमारा सिंध रेंजर्स को, जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे राही शरीफ साहब, कोर कमांडर कराची जो थे उस वक्त, डीजी रेंजर्स थे, उनके शहर में, और जो कराची पुलिस थी उनके शहर में आता है। उन्होंने जो है कराची के हालात बहुत बेहतर किए और एक सिस्टम बनाया कि अब जो है ये कराची जो है वो खूनरेजी की तरफ नहीं जाएगा और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको कैफे करदार हो जाएगा। बस घूम फिर कर फिर वही फौज पर एतमाद आपका बहाल हो गया। अब ये बताइएगा कि ये जो गुज़श्ता दिनों जो भत्ता कल्चर था या पर्ची कल्चर था, उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? उसमें कुछ कमी आई है उस वक्त की और इसमें बहुत फ़र्क है। पहले जो है बेइंतहा जो है भत्तागिरी होती थी पहले के दौर में, लेकिन अब जो है अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत इतना बड़ा शहर कराची है
کہیں ایک دو واقعات ہو جائے لیکن کہہ نہیں سکتے. لیکن اب جو ہے اس میں حالات بہت بہتری ہے. سندھ رینجرز, کراچی پولیس اور جو حساس ادارے ہیں وہ اس پہ بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں, اور کراچی کو بہت ہی پرسکون لحاظ سے جو ہے اب لوگ یہاں آتے بھی ہیں. کراچی کی رونقیں بھی بڑھی ہیں. پہلے آپ کو دیکھتے تھے کہ رات 8-9 بجے جو ہے بالکل سناٹ ہو جاتے, لیکن ابھی جو کرونا کی وجہ سے جو ہے اس میں تھوڑی کمی آئی. ورنہ جب حالات جب کرونا سے پہلے تھے تو لوگ رات کو 2-3 بجے روشنیوں کا شہر آباد ہو چکا تھا. بالکل روشنیوں کا شہر آباد ہو چکا تھا. ہماری دعا یہی ہے کہ یہ حالات جو ہے بہتر سے بہتر ہوں, اور جو لوگ پاکستان کو اور کراچی کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہرگز بھی ہے وہ اپنے جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اب جو ہے وہ کراچی پھلے گا, پورا پاکستان پھلے گا. کراچی کو ترقی کریں گے تو یہ ملک, کراچی کی ترقی سے ملک کی ترقی ہے. جب کراچی ترقی کرے گا, جب 70% ریونیو دے گا تو یہ ملک بھی خوشحال ہوگا اور کراچی بھی جو ہے رونقیں بحال ہوں گی. سی پیک کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ تاجروں کو, کراچی کے تاجر اس سے مستفید ہو سکیں گے؟ بالکل, سی پیک جو ہے پاکستان کا گیم چینجر ہے. اس کی ضمانت جو ہے پاکستان آرمی نے دی ہے. تو انشاءاللہ میری جو دعا یہی ہے کہ یہ گیم چینجر جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر بدلے, اور ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. کیونکہ جب سی پیک ہوگا تو ہمارے تجارت بڑھے گی, لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, اور جو ہم لوگ جو قرضے ہیں وہ ہمارے قرضے جو ہے ہم لوگ باہر نکلیں گے اس سے, اور وہ پاکستان خوشحال ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی ہے وہ اس میں جو ہے اپنے تاجر, اپنے صنعتکار اپنا حصہ ڈالیں اور اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن کریں. ٹیکسز کی کیا صورتحال ہے رضوان صاحب؟ ٹیکسز کے حوالے سے بعض مرتبہ تاجروں اور صنعتکاروں کے درمیان بڑی بد اعتمادی پائی جاتی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, حکومتوں کے حوالے سے. ٹیکسز دیکھیں, ٹیکسز تو ہم دے رہے ہیں. کراچی جو ہے سب سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے. جو ٹیکسز نہیں دیتا اس کے خلاف آپ کارروائی کریں, ان کو ٹیکس نیٹ بنائیں. دیکھیں ہمارا پاکستان کا کلچر جو ہے نا وہ ٹیکس دینے میں بہت پیچھے تھا, لیکن کراچی اللہ کا شکر ہے وہ آگے ہے. کراچی ٹیکس دے رہا ہے. جہاں لو پول ہیں, جہاں آپ کو ٹیکس نہیں مل رہے, آپ ان کو ٹیکس نہیں لیں. ہمارے یہاں اصل میں پڑھے لکھے لوگوں کا فقدان ہے. اصل میں وجہ یہ کہ آپ اتنے بڑے آپ جو ہے فارم بناتے ہیں انکم ٹیکس کے, اور وہ آدمی بھر نہیں پاتا, وہ اپنا جو ہے دے نہیں پاتا. آپ کو اصل میں اس کو آسان بنانا ہوگا. اس کے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے سنگل پیج ایک فارم بنایا جائے, اردو میں بنایا جائے, اور اس کو فکس ٹیکس کر دیا جائے کہ اگر آدمی ڈائریکٹ ٹیکس دے دے گا, 5,000 سال کا دے, 10,000 دے, 15,000 دے, 20,000 دے, تو وہ اس میں آپ ٹیکس نیٹ میں لوگ زیادہ تر آ جائیں گے. رضوان صاحب, یہ جو کراچی میں اس وقت یہ ایک معاشی ہب ہے, اور اس میں جو ان آفیشل طور پر 3 کروڑ کی آبادی بتائی جاتی ہے, حکومتی سطح پر اس کو 1.5 کروڑ ظاہر کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جتنی آبادی ظاہر کی جائے گی سرکاری سطح پر اتنے ہی وسائل اس شہر کو دیے جائیں گے. تو اس سلسلے میں کوئی تاجروں کا کردار نظر نہیں آ رہا کہ اس حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ اس شہر کی 3 کروڑ آبادی ہے, اس شہر کو اتنے وسائل دیے جائیں. ڈرینیج کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, کراچی میں بجلی کا مسئلہ ہے, سوئی گیس کا مسئلہ ہے. اس حوالے سے کبھی آپ نے کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں یا ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہوتی ہیں آپ کی, تو کبھی اس مسئلے کو آپ نے اٹھایا نہیں؟ دیکھیں, کراچی کی آبادی جو آپ بتاتے ہیں 1.5 کروڑ جو آبادی ہے, 1.5 کروڑ سے 3 کروڑ کہتے ہیں ہم, میں تو کہتا ہوں 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے کراچی کی. آپ نے جو سینسس کیے وہ صحیح نہیں ہے. آپ سب سے پہلے تو سینسس صحیح کریں. جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں, آباد ہوتے ہیں, جو کراچی کی جو ہے وسائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسہ یہاں کماتے ہیں اور باہر لے کے جاتے ہیں, اس کو روکا جائے. کراچی جب ترقی کرے گا جب کراچی کے جو وسائل ہیں وہ کراچی میں لے, کراچی پر صرف ہوں, جو کراچی میں کمائے وہ کراچی میں لگائے. کراچی میں لگائے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اور رہتے ہیں, آپ کراچی میں آ کے کما رہے ہیں اور اپنے شہر لے کے جا رہے ہیں. جو پیسہ کراچی کو جو کماتے ہیں لوگ وہ کراچی میں لگائیں گے تو کراچی ترقی کرے گا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے ہمارے کراچی کو جو ہے اس پہ پیکیج اعلان نہیں کرے, پیکیج پہ عمل درآمد کرائے. جتنے بھی 1100 ارب روپے کا پیکیج جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کہا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس پہ شروع نظر نہیں آ رہا. اس پہ آپ کو تو چاہیے یہ کہ کمیٹی بنا کے تاجروں کی اس پہ جو اس کو چیک اینڈ بیلنس جو ہے تاجر نمائندہ اس میں ہونا چاہیے. اس میں اپنا ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو اس کی نمائندگی دیں, اور اس کے علاوہ جو جیسے آپ کے اخباری نمائندے یا ٹی وی کے نمائندے ان کو اس میں شامل ہوں,
تاکہ وہ پیسہ پتہ چلے کہ جہاں لگ رہا ہے شہر میں, تاکہ چیک اینڈ بیلنس ہو, جو پیسہ کراچی میں لگے وہ ایمانداری سے لگے اور پتہ ہو کہ آپ نے جو ہے پیسہ صحیح لگایا اور صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے فوراً, تاکہ یہ ملک شہر جو ہے یہ شہر ترقی کرے اور اس میں ریونیو میں زیادہ سے زیادہ ہو. ابھی رضوان صاحب پانی کا بڑا مسئلہ ہے کراچی میں. K4 منصوبہ شروع ہوا, اس منصوبے میں پھر اس منصوبے کو روک دیا گیا. اس وجہ سے روکا کہ اس کا ڈیزائن چینج ہوا ہے. ڈیزائن اس لیے چینج ہوا کہ وہ کچھ لائنیں جو ہیں ذوالفقار آباد کو دی جا رہی ہیں اور کچھ لائنیں جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن میں شفٹ کی گئی ہیں, جس کی وجہ سے K4 منصوبہ التوا کا شکار ہے. تو اگر تاجر تھوڑی سی جدوجہد کریں اور اپنی آواز ایوانوں تک پہنچائیں کہ K4 منصوبہ دوبارہ شروع کیا جائے, جو اس میں رقم درکار ہے وہ دی جائے, جو بقایا رہ گیا اس کام کو مکمل کیا جائے. اسی حوالے سے گرین بس ہے اور یہ سارا سسٹم اتنا خرچہ ہونے کے بعد ابھی تک وہ التوا کا شکار ہے. تو اس سلسلے میں تاجروں کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں, ہم 12 درخواست بھی کرتے ہیں آج آپ کے چینل کے توسط سے بھی, ہم یہ وفاقی گورنمنٹ سے اور سندھ گورنمنٹ سے درخواست بھی کرتے ہیں. بلکہ آپ کو جو ہے ریکویسٹ کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ہے آپ چاہتے یہ ہیں کہ یہ کراچی کو جو ہے فوراً جو ایمرجنسی بیسس پہ یہ کام ختم کیے جائیں. آپ کو جو ہے یہ گرین بس آپ کو تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے, 3 سے 4 سال ہو گئے. سرکاری ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی ہے بالکل. کراچی میں جو ٹرانسپورٹ ہو گیا ہے. آپ فی الفور جنگی بنیادوں پہ یہ کام کر کے یہ گرین بس کا اعلان کر کے, بلکہ آپ اس کو بسیں آپ کو آ جانی چاہیے تھی 1 سال پہلے, یہ بسیں چاہ سے چل دینی چاہیے تھی, تاکہ یہ شہر جو ہے جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں بسوں میں, وہ ایک اچھی صاف ستھری جو ہے بس سروس کا جو ہے انتظام کر سکیں اور لوگ جو ہے اس پہ سفر کر سکیں. اس کے علاوہ پانی کا اللہ کا شکر ہے پانی بہت ہے. آپ کو لانے تقسیم کا مسئلہ ہے, آپ کو تقسیم کر کے جو یہاں اتنا پانی چوری ہو جاتا ہے, تو آپ جو لوگ پانی کا جو ہے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں پانی جو ضائع ہو رہا ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو روکے اور چوری روکے اور عوام تک پہنچائے پانی. میں کہتا ہوں کراچی کا ہر آدمی آپ کو پورا پانی کا ٹیکس بھی دیتا ہے, دینا چاہتا ہے اور دے گا. آپ اس کی ضروریات پوری کریں گے تو انشاءاللہ میری امید ہے, بلکہ میں جو ہے 100% شیور ہوں کہ کراچی کبھی بھی جو ہے کوئی چیز چوری نہیں کرتا. کراچی بلکہ اپنا حصے کی جگہ چیز بنا کے دیتا ہے لوگوں کو, اپنا خون پسینہ جو ہے بہاتا ہے کہ شہر جو ہے ترقی کرے. لیکن سرکار کیا وجہ ہے جو سرکار جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہے, یہ ناانصافی ہے. KC کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ KC سے بھی جو ہے لوگ مطمئن نہیں ہیں. کراچی کے عوام خاص طور پہ تاجر برادری تو اس سے بالکل شدید متاثر ہے. صنعتیں بند ہو جاتی ہیں, بازار سنسان ہو جاتے ہیں, لائٹیں بند ہوتی ہیں, سناٹا ہو جاتا ہے. KC کے نظام تو آپ کو فوراً جو ہے حکومت کو اپنی تحویل میں لینے چاہیے. یہ جو پرائیویٹ ادارے جو کراچی کے عوام کو جو خون چوس رہے ہیں, جہاں بجلی نہیں آتی اس میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں بجلی کا بل دیتے ہیں, اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بجلی چوری کر رہے ہیں, اس کی سزا چھوٹے غریب عوام کو مل رہی ہے. اس پہ فوراً ایکشن ہونا چاہیے. اس کو اپنے قومی تحویل میں سرکار لے لے, KC کو لے کے اس کو جو ہے, یا جو پاکستان میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو ڈسٹریبیوشن کمپنی کو اجازت دی جائے کہ یہاں سستی بجلی جو ہے یہاں بنائیں, سستی بجلی یہاں بنا سکتے ہیں عوام کو دیں, یا پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف کون سی کمپنی کو یہاں. IPPs کے حوالے سے تو گورنمنٹ نے بڑا کام کیا IPPs پر, اور بجلی والوں کو جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنی ان کو بٹھایا ہے, ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ ریٹس کم کریں. اسی لیے صنعت کاروں کو ریلیف دیا جا رہا ہے 50%. میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بجلی ہم بہت اچھی طرح ہمارے یہاں آپ کا سورج کے نظام اتنا اچھا ہے, ہمارے یہاں جو ہے جو آپ کی شمسی توانائی ہے, اس سلسلے میں ہم بہت بجلی اچھی طرح بچا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لوگوں کو جو کمپنیاں بنائی جائیں, جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بجلی بنائیں اور عوام کو سستی بجلی دیں. آپ کمپٹیشن کریں گے, جب اور کمپنیاں آئیں گی تو اس میں عوام کا فائدہ ہوگا اور اس میں گورنمنٹ کو بھی جو ہے فائدہ ہوگا, اور جو ہے آپ کو بجلی سستی ملے گی. تو سرکار کو یہ چاہیے کہ فوراً جو ہے اس پہ عمل درآمد کرا کے اور کمپنیاں کو اجازت دے اور جو سستی بجلی فراہم کر کے عوام کو پہنچائیں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ رضوان صاحب. یہ تھے رضوان عرفان صاحب, براعظم ایشیا کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ کے صدر, جو ان کے والد صاحب بھی 28 سال سے خدمات انجام دیتے رہے, اور رضوان صاحب بھی گزشتہ 4 سال سے مسلسل اس الیکٹرانک مارکیٹ کے صدر ہیں اور کراچی کے لوگوں کی خدمات انجام دیتے ہیں. بہت شکریہ رضوان صاحب.